احترام۔ صاحبو دعا کرو کہ کوئی محترم نہ بنے۔ سیانے کہتے ہیں احترام ایک دیوار ہے جو محترم اور احترام کرنے والے کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہے، جو قرب پیدا ہونے نہیں دیتی، جو خوف پیدا کرتی ہے۔ خوف مثبت نہیں منفی جذبہ ہے، اور احترام کا جذبہ باہمی محبت کے امکانات کو کم کر دیتا ہے۔ مثلاً باپ بیٹے کا رشتہ لیجئے، بیٹے پر لازم ہوتا ہے کہ وہ باپ کا احترام کرے۔ اسی وجہ سے باپ اور بیٹا کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے۔ ایک دانشور نے کیا خوب کہا ہے، اگر دو فرد پاس پاس بیٹھے ہوں لیکن ایک دوسرے سے کہنے کے لیے ان کے پاس کوئی بات نہ ہو تو جان لیجئے کہ وہ باپ اور بیٹا ہیں۔ رشتے کے لحاظ سے اتنے قریب، برتاؤ کے حوالے سے اتنے دور۔ یہ جذبہ احترام کا اعجاز ہے۔ پتہ نہیں ایسے کیوں ہوا کہ باپ کو محترم بنا کر اولاد سے دور کر دیا گیا۔ اس دوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ فادر ہاسٹیلٹی کا جذبہ پیدا ہوا، اور اس لو ریٹ تعلق کی وجہ سے آج جنریشن گیپ کا مسئلہ وجود میں آیا۔ آج کے نوجوانوں پر نکتہ چینی کرو تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ سارا قصور بڑوں کا ہے، انہوں نے ہماری تربیت ٹھیک طرح سے نہیں کی، بڑوں نے ہمیں حقیر جانا، ہمیں بولنے نہیں دیا، ہمارے دلوں میں خوف کے جالے تن دیے۔ چھوٹے سچ کہتے ہیں، واقعی ہم نے انہیں بولنے نہیں دیا۔ جب بھی انہوں نے کچھ کہنا چاہا ہم نے انہیں ہشت، بڑوں کے سامنے بولتا ہے، کہہ کر چپ کرا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساری چالاکی ماں کی ہے۔ ماں کی لسٹ آف پوزیشن اس قدر شدید ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ بچے باپ کے قریب ہوں، اس لیے کہ اگر باپ کے قریب ہو گئے تو ماں سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ ایسا طریقہ کار اپناتی ہے کہ بچے باپ سے ڈریں، اس کے قریب نہ جائیں۔ ہمارے معاشرے میں ماں بچوں کو باپ سے ڈراتی رہتی ہے، نہ 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 ایسا نہ کرو بیٹا، اگر ابا کو پتہ چل گیا تو پٹ جاؤ گے، میں تیرے ابو کو بتا دوں گی کہ تو نے اس روز جھوٹ بولا تھا، خاموش ابو آ رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ایسے جملے عام سنائی دیتے ہیں۔ بچے سمجھے ہیں کہ جھوٹ بولنا برا نہیں، بس ابو کو پتہ نہ چلے۔ ماں کے سامنے چاہے دنگا فساد کرو لیکن ابو کے سامنے نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ باقی سب ٹھیک ہے لیکن ابو بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ماں بچوں کو خبردار کرتی رہتی ہے کہ ابو کا احترام لازم ہے، وہ یہ کبھی نہیں کہتی کہ میرا احترام کرو، مجھ سے ڈرو۔ وہ بچوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور باپ کے لیے خوف کا۔ ایک مغربی مزاح نگار نے ایک کتاب لکھی، نام تھا دے اینڈ آئی۔ نام پر میں حیران ہوا، یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اس کا موضوع کیا ہوگا؟ پڑھ کر پتہ چلا کہ گھر کے موضوع پر ہے۔ مصنف کا کہنا تھا کہ گھر ایک یونٹ نہیں ہوتا بلکہ 2 یونٹوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک جانب ماں اور بچے، دوسری جانب باپ اکیلا، دے اینڈ آئی۔ یہ افراق و تفریق احترام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ماں بچوں کو باپ سے ڈراتی ہے، باپ سمجھتا ہے کہ میرا احترام ہو رہا ہے، مجھے ماسٹر آف دا ہاؤس کا منصب مل رہا ہے۔ باپ کا شاونزم تسکین پاتا رہتا ہے، اسے شعور نہیں ہوتا کہ جذبہ احترام کے نیچے ہی نیچے محبت کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔